میرا رب حضرت انسان سے مخاطب ہے، اور مخاطبہ کتنا دل نواز اور خوبصورت ہے۔ پیار کی تصویر دیکھیں، وہ انسان جو مالک کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، جو سرکشی اور تمرد پہ اتر آیا ہے، جو مالک کے حکموں کو توڑتا چلا جا رہا ہے، کتنے محبت بھرے لہجے میں بندے کو مالک آواز دے رہا ہے، یا ایھا الانسان، او بھاگے ہوئے انسان، او خود فراموش، اپنے آپ کو اور اپنی عاقبت کو اور آخرت کو بھول گئے ہوئے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ کبھی یوں بھی پیار سے بھاگے ہوئے کو بلایا جاتا ہے، کبھی پولیس کو مجرم کا تعاقب کرتے دیکھا ہے۔ سخت گیر استاد جب شاگرد کے پیچھے بھاگتا ہے تو جو پوزیشن شاگرد کی ہوتی ہے اور استاد کے چہرے پر جو سختی اور اس کے انداز کے اندر جو درستگی ہوتی ہے، کبھی اس کا ملاحظہ کیا ہے؟ باپ ناراض ہو جائے تو بیٹے پر اس کی غصے کی جو کیفیت ہوتی ہے کبھی دیکھنے کو ملی ہوگی، لیکن یہاں دیکھیے پیار کا رنگ ہی نرالا ہے۔ اس کو آواز نہیں دی جا رہی جس نے ابھی روزہ افطار کیا، یہ اس کو اب پکارا نہیں جا رہا کہ جس نے لاکھوں روپے کو ٹھوکر ماری کہ اس میں حرام کی آمیزش ہے، یہ اس کو نہیں پکارا جا رہا، یہ اس سرکش کو، نافرمان کو، جو اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے، اس کو آواز دی جا رہی، یا ایھا الانسان، او بھاگے ہوئے انسان، ما غرک بربک الکریم، آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی نالائق بچہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائے تو وہ تو شاید کسی ہوٹل میں برتن مانج کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہا ہوتا ہے، لیکن ماں کے حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا۔ وہ کہتی ہے پتہ نہیں میرے بیٹے نے کھانا بھی کھایا ہے کہ نہیں کھایا۔ باپ پاگلوں کی طرح گھومتا ہے، کبھی اس کے دوستوں سے پوچھتا ہے، کبھی اس کے کلاس فیلوز سے پوچھتا ہے، وہ نکمہ تمہیں تو نہیں بتا کے گیا۔ اخبارات میں اشتہار چھپتے ہیں، ڈھولچی ڈنڈورا دیتا ہے، ٹیلی ویژن میں اس طرح کے اشتہار آپ دیکھتے ہوں گے، لکھا ہوتا ہے ہمارا اس نام کا بیٹا، رنگ سانولا، لباس اس رنگ کا، اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل یہ ہے، عمر اتنی ہوگی اور قد ایسا ہے، اتنے دنوں سے گھر سے غائب ہے، اگر کسی کو پتا ہو تو اس نمبر پہ اطلاع کریں، اتنا انعام دیں گے۔ اور ساتھ لکھا ہوتا ہے اگر وہ خود پڑھے تو واپس پلٹ آئے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ میں جب کبھی بھی یہ اشتہار پڑھتا ہوں تو میری نظر پلٹ کے اس آیت پہ آتی ہے، رب کہتا ہے او بھاگے ہوئے انسان واپس آ جا، تیرا رب کریم ہے، کچھ نہیں کہے گا، تیرے اس بھاگنے پہ وہ ناراض نہیں ہوگا، تو پلٹ کے آ جا، وہ جانا نہیں دیکھے گا، تیرا آنا دیکھے گا، تیرا اس کے حضور واپس پلٹنا دیکھے گا، اور تیرے ماضی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کی رحمت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، آجا پلٹ کے، اس کی رحمتیں تجھے آوازیں دے رہی ہیں، آنا تو نے ہے ہی، پھر جو کفن میں منہ چھپا کے آتا پھرے گا، پھر جو لوگ تجھے کندھوں پہ اٹھا کے لائیں گے، اچھا نہیں کہ خود اپنے قدموں سے چل کے آ جا، بہتر نہیں ہے کہ کھلے منہ آ جا، اس کی رحمت تجھے آوازیں دے رہی ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ آوازیں دے رہی ہے اس کی رحمت، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، واپس پلٹ کے آجا، تیرا رب بڑا کریم۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اندر والا سانس باہر نہ آئے تو بندہ کیا کر سکتا ہے، باہر والا سانس اندر نہ جا سکے تو بندہ کیا کرتا ہے، نظام انہضام ٹھیک نہ رہے، کوئی چیز حلق سے نیچے نہ اتر سکے تو کیا کر سکتا ہے، اس کا پیشاب رک جائے تو اس کو دن کو تارے نظر آ جاتے ہیں۔ انسان تو ہے کیا، تجھے ناز کس بات پہ ہے، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے مغرور کیا ہے، تیرے پاس ہے کیا، دولت، حسن، جوانی، اقتدار، صحت، وہ چیز تو بتا کہ جس پہ تجھے ناز ہے۔ اس کی توفیق کے بغیر تو ایک قدم نہیں چل سکتا، تو سانس نہیں لے سکتا، تو پھر ناز کس بات پہ، غرور کس بات پہ ہے؟ اور اسی کا در چھوڑ کے بھاگ گیا جس نے تجھے زندگی دی، اسی کی دہلیز سے بغاوت کر گیا جس نے تجھے تخلیق کیا، اسی کے حکموں کو توڑ رہا ہے جو تجھے زندگی کی ساری بہاریں بہم پہنچا رہا ہے۔ 5 مرتبہ آواز آتی تھی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آجا نیکی کی طرف، تو نے کبھی پرواہ نہیں کی،
لیکن صبح جب اٹھتا ہے تیرا رزق بند نہیں ہوا ہوتا، تجھے ناشتہ اسی طرح ملتا ہے، تجھے آکسیجن تازہ ملتی ہے، تجھے نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ بتا کائنات میں کوئی ایسا بھی ہے جس طرح تیرا رب ہے؟ ما غرک بربک الکریم، وہ شے کون سی ہے جس نے تجھے کریم رب سے غافل کر دیا؟ تو آجا پلٹ کے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اسی عنوان کو موضوع سخن بنایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ سے ڈرنا اس مفہوم میں ہے کہ بندہ ڈرتا ہے کہ مالک کہیں ناراض نہ ہو جائے، وہ روٹھ نہ جائے، میری زندگی کا سارا حسن اس کی رضا سے ہے، اور اگر وہ روٹھ گیا تو میرے پلے رہے گا کیا؟ دیکھیے جب اللہ روٹھتا ہے، ناراض ہوتا ہے تو رزق بند نہیں کرتا، اللہ ناراض ہوتا ہے تو آکسیجن بند نہیں کرتا، سورج کو حکم نہیں ہوتا کہ فلاں میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، چاند کو منع نہیں کیا جاتا فلاں کے آنگن میں چاندنی نہیں بکھیرنی، آکسیجن روک دی نہیں جاتی، کھانے روک نہیں دیے جاتے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے ہدایت روک دیتا ہے، اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے، اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق نہیں ملتی، اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو خشیت الہی کے جذبے چھین لیے جاتے ہیں، تو وہ یہ دولتیں لے لیتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، اور تو کون ہے نہ جانے والا، وہ بلاتا ہی نہیں ہے، تجھے توفیق سجدہ ہی نہیں دیتا ہے، تو کون ہے؟ تو بھاگتا ہوا جائے۔ یار کسی کو کارڈ آیا ہو کسی منسٹر کا تو وہ کئی لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے، آج کل تو وہ جو ہے وہ شیئر کر دیتے ہیں، جی مجھے فلاں نے بلایا ہے، تو لوگ جلیاں ڈالتے ہوئے جاتے ہیں، فلاں نے بلایا، تو رب نے بلایا ہو تو کوئی جائے نا؟ او میاں تجھے اس نے پھر بلایا ہی نہیں، تیرے سے ناراضگی ایسی ہے کہ تیرے کانوں سے آواز تو ٹکرائی ہے لیکن تیری روح تک نہیں پہنچی، اس نے روک دیا ہے راستے میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے کانوں میں پردے ڈال دیتے ہیں، ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں، ان کے دل پہ پردے ڈال دیتے ہیں۔ تو بندہ کہتا ہے میں نہیں پڑھتا، تو کون ہے نہ پڑھنے والا؟ وہ تمہیں بلاتا نہیں، اس قابل نہیں سمجھا گیا، چونکہ تو نے اس کے حکموں سے منہ موڑا، اس کی فرما برداری کو چھوڑا، تو پھر اس نے بھی تجھے راندہ درگاہ کر دیا، اور بھٹکتا پھر سویر سے لے کر شام تک کس کس کو سیلوٹ کرتا ہے، لیکن تجھے توفیق نہیں ہوگی اس کی حضور سجدہ ریزی کی۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی سجدہ ریزیاں نہیں کرتا، اللہ کے حضور جھکنے کی اگر کسی کو عادت تھی تو وہ مت سمجھے کہ میں نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اس سے چھین لی جاتی ہے توفیق، چھین لی جاتی ہے توفیق۔ تو اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ ہم سے کبھی بھی اپنی توفیق نہ چھینے۔